سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام کے اولین داعی اور داعیوں کی جماعت صحابہ کرام. اور اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور صحابہ کرام کے احوال کا مطالعہ کریں تو تمام تر زندگی صحابہ میں آپ کو جو چیز سب سے مقدم، سب سے اول، سب سے ضروری نظر آئے گی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق غلامی. آپ حدیث مبارکہ کے صفحات کو پڑھیں کہ صحابہ کرام جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے تھے تو گفتگو میں وہ کیا کہتے؟ ان کے کہنے کے انداز سے آپ ان کی عقیدت اور آنے والی نسلوں کے لیے مقام پیغام تربیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو انسان کو جس شے سے سب سے زیادہ پیار ہے اور جو سب سے زیادہ محترم ہے وہ ہے ماں باپ. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے توحید کے ساتھ، شرک نہ کرنے کے ساتھ قرآن مجید میں مقامات متعددہ میں والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کا حکم دیا، کئی مقامات پہ. اور اس پر ہم باقاعدہ مقام والدین کے عنوان سے باقاعدہ گفتگو کر چکے ہیں جمعۃ مبارک کے خطبات. سب سے محترم، قابل احترام، جن کو اف کہنے سے بھی قرآن نے منع کیا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، والدین کو اف بھی نہ کہو نہ ان کو جھڑکو. وقل لهما قولا کریما، جب بھی کرو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چاشنی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان سے گفتگو کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان کے آگے بچھے رہو رحمت کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرو. وقل رب ارحمہما، اے میرے رب ان پر رحم فرما، کرم فرما. کما ربیانی صغیرا، جیسا بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، مجھ پہ کرم کیا. جب اپنے شکر کا حکم دیا ساتھ والدین کا ذکر کیا. سب سے محترم مقام خاص کر والدہ کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو ماؤں کے قدموں تلے رکھا. اور والد کے بارے میں فرمایا رضا رب فی رضا الوالد، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی. تو والد کا مقام دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد کی رضا میں رب کی رضا اور والد کی ناراضگی رب کی ناراضگی. اور والدہ کے بارے میں فرمایا کہ تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہے. جو طالب جنت ہے، مشتاق جنت ہے، دخول جنت کا خواہش مند ہے، فرمایا اسے ماں کے قدموں کو چومنا چاہیے. جس سے ماں راضی ہو جائے اس کے لیے جنت کے دروازے بھی خدا کھول دیتا ہے. زندگی جیسی چیز کے بارے میں، حیات جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی دعا سے بندے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. تقدیر بدلنا اسی کو کہتے ہیں، تقدیر معلق، کہ والد نے ہاتھ اٹھائے، والدہ نے بندے کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب کائنات نے بندی کی زندگی میں اضافہ کر دیا. ایسا عرفہ، ایسا اعلیٰ مقام رب کائنات نے والدین کو عطا کیا.
اب ان آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والد کا مقام کیا ہے، والدہ کا مقام کیا ہے، دونوں کس مقام اور منصب کے حامل ہیں، اور بندے کو ان کے ساتھ رسپیکٹ کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے، جسے قرآن و حدیث کی بو بھی پہنچی ہو، اس پر یہ بات اور یہ امر کبھی مخفی نہ ہوگا کہ اگر وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو خدا کی رضا اللہ نے والدین کی رضا میں رکھی، ان کی دعاؤں میں رکھا۔ جنہوں نے والدین کی دعا پالی اللہ ان کی دنیا بھی سنوارتا ہے، آخرت بھی سنوارتا ہے، اور جو دنیا میں والدین کی دعاؤں سے محروم رہے، والدین کی دعاؤں سے، نیک تمناؤں سے، نیک خواہشات سے محروم رہے، میں تو دیانتاً آپ کو کہتا ہوں پھر کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کے کام نہیں آتے۔ یہ سب سے قریب ترین رشتہ ہے صلہ رحمی میں، قریب تر رشتہ، جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، جس کے ساتھ ادب کا، احترام کا، محبت کا اللہ نے حکم دیا، جو صلہ رحمی کے اور جوڑے جانے کے قریب ترین رشتے کو نہ نبھا سکے وہ کسی اور سے کیا فیض لے سکے؟ جو یہاں سے محروم رہا، جو اس خیر سے، اس رحمت سے، اس برکت سے جو خدا نے اس کے لیے ماں کی شکل میں رکھی، والد کی شکل میں رکھی، اور وہ حضور کی حدیث کے جب سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ آپ نے بارہا سنی ہوگی وہ حدیث مبارکہ کہ حضور نے 3 سیڑھیوں پر قدم رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہر سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے، یہ معاملہ پہلے کبھی نہ فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ کون سا راز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان 3 میں سے ایک چیز جو آپ نے فرمائی، ایک تو رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی، اور دوسرا فرمایا وہ محروم ہے جس کے سامنے میرا نام پڑا جائے مجھ پر درود نہ بھیجے، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ محروم ہے جس کو والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں، کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا خدا کی بارگاہ میں مستحق نہ بنا۔ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں ملے اور محنت کر کے، خدمت کر کے وہ اللہ کی رحمت کا، جنت کا مستحق نہ ہوا تو آپ نے فرمایا محروم ہے۔ جبریل نے کہا محروم ہے، جبریل محرومی کا اعلان کرتے ہیں اور مصطفیٰ فرماتے ہیں آمین۔ ایسی بات پر اور ایسے کلام پر تو مصطفیٰ کی بھی آمین ہے کہ والدین ہوں بڑھاپے کے اور خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے جنت کو نہ حاصل کر سکے، یہ مقام۔ لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام، بات ہم صحابہ کی کر رہے تھے کہ مقام والدین اتنا بڑا، جب صحابہ حضور سے بات کریں تو بات کرتے ہیں شروع کیسے کریں؟ صحابی کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ ایک طرف والدین کا احترام، ان کا ادب، اور دوسری طرف صحابہ کی مصطفیٰ سے محبت۔ قرآن کو صحابہ سے زیادہ سمجھنے والا کون ہوگا؟ قرآن کو صحابہ سے زیادہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ قرآن کے معنی، معارف، مفاہیم کو صحابہ سے زیادہ اپنے سینے میں اتارنے والے کون ہوں گے؟ وہ صحابہ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، جن کے زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے قلب محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کلام کو جو قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے سنا بھی جا رہا ہے تو لسان مصطفیٰ سے سنا جا رہا ہے، اور اگر اس قرآن کی تفسیر کو دیکھا